اللہ اکبر۔ جی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ ہم اس وقت مدینہ منورہ سے جہاں مقام بدر پہ موجود ہیں، یہ میرے پیچھے اسماء ہیں شہدائے بدر کے، اور آج تاریخ ہے 14 اگست 2023۔ یہاں اس مقام پہ جو پیغام ریکارڈ کرانا ہے، مختصر یہ کہ چند دن پہلے معروف اور مشہور خطیب حضرت علامہ محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب یہاں بدر میں تشریف لائے، اور انہوں نے بہت ہی جامع اور مدلل گفتگو فرمائی، جس میں عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت صدیق اکبر اور فضائل شہدائے بدر اور اس طرح کے انہوں نے بڑی جامع گفتگو فرمائی، اور اس میں انہوں نے قلیب بدر کی جو مشہور حدیث ہے اس پہ بھی کلام کیا۔ علامہ بندیالوی صاحب کے کلام کا خلاصہ دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ بدر کے جو مقتول ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کفار بدر کے کنویں میں تھے 70 کے قریب، تو 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کے لیے ایک جملہ بولا، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ تو اس پر علامہ بندیالوی صاحب نے 2 باتیں عرض کی، ایک یہ کہ بعض علماء نے نبی کریم علیہ السلام کا اس سے معجزہ قرار دیا، اور مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کریم کی یہ بات اس وقت ان مردوں نے سنی ہے بطور خرق عادت اور معجزہ کے۔ اور دوسرا، ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یسمعون بمعنی یعلمون ہے، انہوں نے یسمعون کی تعبیر کی، اور وجہ یہ کہ انہوں نے قرآن مقدس کی آیات پڑھی، انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور، اور انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر کا فرمان قرآن مقدس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے روایت کی تعبیر کی اور آیت کو برحال رکھا۔ بس یہ حضرت بندیالوی صاحب کی پوری تقریر کا خلاصہ تھا۔ ہمیں تعجب ہے کہ مشہور، مفرور، فاسق اور فاجر بدعتی مولوی گھمن جو 12 سال تک غائب رہا، 16 فروری 2012 سے لے کے 13 اگست 2023 تک جو روپوش تھا، اچانک ہی کہیں سے قلیب بدر سے رونما ہوا، اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ خود قلیب بدر کے اندر چھپا رہا اور بدر کے اسی کنویں کے اندر رہا، کہ 10-12 سال کے بعد اچانک جناب کا ورود مسعود ہوا، اور ورود مسعود کے ساتھ انہوں نے چند گزارشات کی۔ اب چونکہ وقت بھی کم ہے اور یہاں حکومت کی طرف سے پابندی بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اسی مقام پہ بات کی تو میں انتہائی مختصر چند گزارشات عرض کروں گا، باقی اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ یہ میدان بھی حاضر ہے اور مقام بھی حاضر ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ گھمن صاحب کو بندیالوی صاحب پہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اس مقام پہ آ کر انک لا تسمع الموتى کیوں پڑھا، اور یہ عدم سماع میت والا مسئلہ کیوں بیان کیا، یہ پہلا اعتراض ہے۔ اور اس پہ انہوں نے ساتھ جھوٹ بھی بولا کہ بندیالوی صاحب کو اور کوئی مسئلہ نہیں ملا، یہاں شہداء کے بارے میں بیان کرتے، فلاں کے بارے میں بیان کرتے، لیکن انہوں نے سماع موتیٰ کے مسئلے پہ بیان کیا ہے اور باقی کچھ نہیں بیان کیا۔ تو گھمن صاحب یہ جھوٹ ہے۔ بندیالوی صاحب کا پورا کلپ سنیں، اور سامعین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ بندیالوی صاحب کا اگر پورا کلپ سنیں تو انشاءاللہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ بندیالوی صاحب نے، جیسے میں نے پہلے کہا، عظمت رسول بھی بیان کی، عظمت صدیق بھی بیان کی، شہدائے بدر کی عظمت بھی بیان کی، اور
یہ مسئلہ بھی بیان کیا۔ اب رہا یہ کہ گومن صاحب کو تکلیف ہوئی کہ یہ مسئلہ بندیالوی صاحب نے کیوں بیان کیا، تو گومن صاحب سن لے، یہ مسئلہ بندیالوی صاحب سے پہلے اگر یہ مسئلہ بیان کرنا گمراہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا، تو اس سے پہلے اسی مقام پہ یہ مسئلہ فاروق اعظم بیان کر چکے ہیں، اور یہ بھی تیرے علم میں ہونا چاہیے۔ جو آیت بندیالوی صاحب نے پڑھی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہی آیت فاروق اعظم نے پڑھی، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ تقریر موجود ہے۔ آپ نے آیت کے جو حضرت فاروق اعظم نے معنی بیان کیا، اس معنی کی آپ نے تردید قطعا نہیں کی، تو گویا پیغمبر کی تقریر بھی موجود ہے، فاروق اعظم نے یہ جو آیت پڑھی وہ بھی موجود ہے۔ نمبر 2، امام بخاری یا دیگر محدثین نے اس روایت کو 2 مقام پہ ذکر کیا۔ ایک آپ بخاری شریف اٹھا لیں، کتاب المغازی، اور غزوہ بدر کے مقام پر اس حدیث کو اور اس روایت کو امام بخاری لائے، تو اگر امام بخاری غزوہ بدر کے موقع پہ بیان کریں، حضرت فاروق اعظم میدان بدر میں بیان کریں، تو ان کی اقتداء میں بندیالوی صاحب بیان کریں، بندیالوی صاحب گمراہ بن جائیں، تو اس پہ ذرا غور کرو کہ تیری ضلالت اور گمراہی والا فتویٰ کن حضرات پہ جا رہا ہے، اس پہ بھی غور کرو۔ دوسرے نمبر پہ گمن صاحب کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بندیالوی صاحب نے اس واقعہ کو معجزہ قرار دیا، اس لیے یہ گمراہی ہے اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح بندیالوی صاحب نے دوسری شک پیش کی کہ آیت سے یہ سمجھنا کہ مردے نہیں سنتے، اس کو گمن صاحب نے گمراہی قرار دیا۔ ایک تو ہے نفس مسئلہ، اس پہ تو ہماری متعدد ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، اور مفصل 30 گھنٹے تک کا مسئلہ موجود ہے، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گمن صاحب ذرا ہوش کے ناخن لے۔ آپ نے کہا کہ بندیالوی صاحب نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، کس بنیاد پہ؟ کہ انہوں نے کلیب بدر والی حدیث اور اہل بدر کے سما کو معجزہ کہا، تو یہ امت کو گمراہ کرنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ 300 سے زیادہ علماء نے اس کو معجزہ کہا ہے۔ اگر تیرے اندر جرأت ہے تو ذرا سامنے آ، میں تجھے بتاؤں 300 سے زائد، اور پتہ نہیں تو کن علماء کو مانتا ہے۔ آپ کے نصرت العلوم سے کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے دلیل المشرکین، اور آپ کے مولوی صاحب نصرت العلوم والے نے اس کا ترجمہ کیا، 5 حوالے اکابر کے اس میں موجود ہیں کہ جو سما اہل کلیب ہے یہ معجزہ تھا۔ گمن صاحب ذرا کہو کہ نصرت العلوم والے بھی گمراہ ہیں، مولانا سرفراز بھی گمراہ ہے، صوفی عبدالحمید سواتی بھی گمراہ ہے، دلیل المشرکین لکھنے والا یہ شاہ اسحاق دہلوی رحمہ اللہ کا شاگرد ہے، ذرا کہنا کہ وہ بھی گمراہ ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس روایت پر معجزہ کہنا اور سما اہل کلیب کا معجزے کی توجیہ کرنا، اس کو تو گمراہی کہتا ہے؟ ظالم، تجھے کچھ تو حیا کرنا چاہیے کہ تیرے ظالمانہ فتویٰ سے مولانا سرفراز خان صفدر بھی گمراہ، صوفی عبدالحمید سواتی بھی گمراہ، ابن الحمام بھی گمراہ، اور اٹھا فتاوی شامی، اس نے بھی لکھا ہے یہ معجزہ ہے، فتح القدیر اٹھا، اس نے بھی لکھا ہے یہ معجزہ ہے، بنایا اٹھا، اس نے بھی لکھا ہے یہ معجزہ ہے، اور تجھے کیا پتا فتح القدیر کیا ہے؟ تو کنز الدقائق کا حاشیہ اٹھا، آسن نانوتوی رحمہ اللہ، اس نے بھی لکھا ہے یہ معجزہ ہے، الکوکب الدری اٹھا، تقریر جنجوئی اٹھا، تجھے کس کس کتاب میں کا حوالہ دوں؟ یہ سارے اکابر لکھ رہے ہیں کان معجزۃ لہو۔ ایک توجیہ کلیب بدر کی یہ ہے کہ یہ پیغمبر کریم کا معجزہ تھا۔ گمن صاحب کچھ ہوش کے ناخن لے، آپ نے ان سب اکابر کو گمراہ کہہ دیا۔ بندیالوی صاحب اور اشاعت التوحید کی مخالفت اور شقاق اور دشمنی میں آ کے اکابرین دیوبند کو گمراہ کہنا۔ اب تو مجھے بتا کہ مولانا سرفراز گمراہ ہے یا تو بے ایمان گمراہ ہے؟ صوفی عبدالحمید سواتی گمراہ ہے یا گمن گمراہ ہے؟ علامہ بغوی گمراہ ہے یا گمن گمراہ ہے؟ صاحب فتح القدیر گمراہ ہے یا گمن گمراہ ہے؟ علامہ شامی گمراہ ہے یا گمن گمراہ ہے؟
अब घुमन के चेलों से मेरी गुजारिश है कि घुमन को पर्दे में न रखो, बुरके में न रखो, इसको सामने लाओ ताकि हम पूछे कि तू गुमराह है ये अकाबिर गुमराह हैं। नंबर 2, आपने बंदियालवी साहब पे गुमराही का फतवा दिया कि वो गुमराह है इस बुनियाद पे कि उन्होंने इन्ना कला उसमें उलमौता पड़ी और इससे अदम समाए मैयत पे इस्तेदलाल किया। गुमन साहब होश के नाखन लो। मेरा तुझे ख्याल था कि 12 साल रूपोश होने के बाद और मंजर आम से गैब होने के बाद शायद तेरा अकल ठिकाने पे आ गई हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि तेरा अकल कहीं जहां मौजे और महल था उससे कहीं और चक्कर खा के चला गया। मैं ज्यादा अर्ज नहीं करता, इतनी बात ज़हन में रख ले। अगर इन्ना कला तुस्मे उल मौता से अदम समाए मौता पर इस्तेदलाल करने का नाम गुमराही है, तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा वो सबसे पहले इन्ना कला तुस्मे उल मौता से अदम समाए मैयत पे इस्तेदलाल कर रही है। अब जरा खुमैनी की नस्ल बन और सबाई आवाज बन के हजरत आयशा पे जरा लगा जलालत का फतवा, ताकि पता चले कि तेरा असल सुलाला और तेरा नुतफा कहां से आया। हजरत आयशा सिद्दीका के बाद हजरत आयशा की इस इस्तेदलाल पर इन्ना कला तुस्मे उल मौता से अदम समाए मैयत पर जो उम्मुल मोमिनीन ने इस्तेदलाल किया, 110 तक सहाबा का दौर है। गुमन साहब अपने सारे चेलों को साथ मिला ले, 110 हिजरी तक सिर्फ एक सहाबी पेश कर दे जिसने उम्मुल मोमिनीन कि इस इस्तेदलाल का रद्द किया हो, या हजरत उम्मुल मोमिनीन के अलावा जो तुम माना करते हो समा नाफे और इस्मा वगैरह की नफी, वो माना किया हो तुम्हारे वाला। लेकिन मैं जहां मकाम बदर पर खड़े होके चैलेंज करता हूं, गुमन साहब अब फिर पुराने दौर की याद होनी चाहिए। 12 फरवरी के बाद अब तक तू कलीबे बदर में गालिबन छुपा रहा या किसी और जगह पे। अब आ मैदान में एक सहाबी पेश कर दे जिसने उम्मुल मोमिनीन कि इस इस्तेदलाल का रद्द किया हो, इस माने का रद्द किया हो। तो जब सहाबा के मौजूदगी में सैयदा कायनात ने माना किया, सहाबा ने इस पर इनकार नहीं किया, तो उसूल के मुताबिक ये इजमा सुकूती है और सब सहाबा इस आयत के यही माना समझे। और तसरी इब्ने अब्बास की भी मौजूद है। तो तेरा ये फतवा कि जो इन्ना कला तुस्मे उल मौता से इस्तेदलाल करे अदम समाए मौता पर, वो गुमराह है। और ये फतवा गुमराही वाला पैगंबर के सहाबा पे, हजरत आयशा सिद्दीका पे। तो मैं मुतालबा करता हूं हुकूमत से भी कि ये जो अभी तहफ़्फ़ुज़ सहाबा वाला बिल और तौहीन सहाबा वाला बिल पास किया, इसमें सबसे पहले इस घुमन मफरूर को रखना चाहिए। और मैं अपने सिपाही सहाबा के दोस्तों को भी कहूंगा कि पहला मुजरिम इसी पर केस करो और इसको उम्र कैद या इसको दी चौक पे लटकाना चाहिए। हजरत सिद्दीक़ा कायनात पे जलालत का फतवा और सहाबा पे जलालत का फतवा लगा रहा है। इसके बाद सुन, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, आप जिनको शेखुल इस्लाम कहती हैं, दारुल उलूम कराची वाले, उनका फतावा उस्मानिया उठा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का यही मसलक लिखा और नीचे फतावा उस्मानिया में यही आयत लिखी, मा अंता बिमुस्लिम मन फिल कुबूर। इमाम अबू, यही बात हजरत गंगोई की कौकबुद्दुरी उठा, उन्होंने इमाम अबू हनीफा, हजरत आयशा सिद्दीका, इब्ने अब्बास का कुरान मुकद्दस की इस आयत की रोशनी में यही मसला लिखा कि वो मुर्दे के सुनने के कायल नहीं। और हजरत गंगोई खुद फरमाते हैं कि हमारे नजदीक भी यही राजे है। अब जरा करना हिम्मत, कह हजरत गंगोई को गुमराह, तेरे नजदीक इन आयात से अदम समाए मैयत पे इस्तेदलाल करने वाला आदमी गुमराह है। तो आज जरा शेखुल अजीज मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांदलवी कुतुब फजाइल पर इश्कालात के जवाब, वो किताब जरा उठा, उसमें मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांदलवी ने इन्ना कला तुस्मे उल मौता यही आयत लेकर फरमाया। ये अदम समाए मैयत में नस है गुमन साहब, अल्लाह करे नस स्वाद के साथ तू पढ़े, क्योंकि नस जो सीन वाली है उस पर तो तेरा पूरा बल है।
اللہ کرے تو نفس سواد والی پہ بھی عمل کرنے کا عادی بن جائے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، اب ذرا کرنا ہمت شیخ زکریا کو گمراہ کہہ دے. اور مولانا یحییٰ کاندھلوی صاحب، مولانا الیاس صاحب کے دستخط موجود ہیں تبلیغی جماعت کے بانی کے. اور میں تو یہاں مفصل بات نہیں کرنا چاہتا، صرف چند حوالے دے رہا ہوں. مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، ان کی کفایت المفتی اٹھا. اور اس سے بڑھ کے گھمن صاحب دارالعلوم دیوبند کا پہلا فتاوی مفتی عزیز الرحمان کا 5 مقام پہ لکھا ہے، اور اس آیت کا مطلب لکھا ہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا. حتیٰ کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب نے ایک مقام پہ لکھا آدم سمائے میت پر نس قطعی وارد ہے، نس قطعی وارد ہے. یہ بھی نس سواد کے ساتھ ہے گمن صاحب، سین والی نہیں جس کا آپ آدھی ہیں، نس قطعی وارد ہے. اب ذرا کہ مفتی عزیز الرحمان گمراہ ہے، حضرت گنگوئی گمراہ ہے معاذ اللہ، مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ سارے اکابر گمراہ ہیں. اٹھا گمن صاحب کہاں پھرتا ہے، فاتحہ کا صحیح طریقہ اٹھا، 40 سے زائد اکابر کی تصدیقات، اور اٹھا کشف المغالطات 42 سے زائد اکابر کی تصدیقات. اور وہاں پر بھی مسئلہ ان آیات کی روشنی میں یہی لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا. اور گمان صاحب تو کدھر گھوم گیا ہے؟ تیرا یہ ظالمانہ فتویٰ کہ بندیالوی صاحب نے آیت سے استدلال کیا ہے مردے نہیں سنتے، تو گمراہ کرنا چاہا، تو نے ضلالت کا لفظ بولا. تو اب تیرے اندر ہمت ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں نا کہ اب، اور تیرے حواریوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ گمن گمراہ ہے یا حضرت گنگوئی، گمن گمراہ ہے یا مفتی عزیز الرحمان، گمن گمراہ ہے یا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا، گمن گمراہ ہے یا فاتحہ کا صحیح طریقہ اس کی تصدیقیں کرنے والے اکابر، گمن گمراہ ہے یا کشف المغالطات کے فتوے کے مصدقین. اس لیے آپ نے یہ جو بات کی، اور ساتھ آپ نے ایک بات کی تیسرے نمبر پہ، آپ نے پہلے کہا جمہور اہل سنت کا نظریہ، پھر آپ نے کہا فروعی صحیح، پھر آپ نے کہا کہ عام مردوں کے سما کا عقیدہ جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے. آپ نے لفظ عقیدہ بولا تو گمان صاحب رائے ہدایت پڑھ لینا، اس میں مولا سرفراز نے لکھا ہے کہ عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں جو قطعی نہ ہو، اور عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کا انکار یا تعبیل کفر نہ ہو. یہ رائے ہدایت کا ذرا مطالعہ کرنا. تو اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو لفظ گمراہی کا کہا، کیا آپ کی مراد کفر ہے، یا عقیدے کا لفظ غلط کہا، یا صرف گمراہی کا معنی متعین کر؟ اور ظالم تیرے عقیدے پر تو نے جب عقیدے کا اس کو مسئلہ بنا کے اور جو میت کے سما کا قائل نہیں اس پہ فتویٰ لگایا کہ ظالمہ یہ تیرا فتویٰ صحابہ پہ بھی جا رہا ہے، تابعین پہ بھی جا رہا ہے، اور اکابرین دیوبند پہ بھی. چوتھے نمبر پہ گمان صاحب نے ایک اور شوشہ بھی چھوڑا، اور وہ یہ کہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کی پوری بات مان لو. یعلمون تو جہاں گمان صاحب نے حسب سابق یہودیوں کی طرح پوری روایت ہی نہیں پڑھی. یہ جو یعلمون ہے گمان صاحب اس کے آگے بھی پڑھتے، اس یعلمون کا مفعول کیا ہے؟ تو جہاں گمان صاحب کہتے ہیں جی دیکھو کہ حضرت عائشہ نے فرمایا سنتے نہیں جانتے ہیں، تو جب علم مان لیا تو ادراک مان لیا، ادراک مان لیا تو حیات مان لی، حیات مان لی تو سما مان لیا. او گمان صاحب خدا کا خوف کر، تیری استدلال سے تو گدھے کی لات بھی بہتر ہوتی ہے. اب یہاں اتنی بات کہتا ہوں، ذرا دیکھ، انہم لیعلمون، یہ بخاری میرے سامنے ہے اور 1371 نمبر حدیث ہے. اس میں یعلمون کا مفعول کیا ہے؟ انا ما کنت اقول لهم حق، فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے، کس چیز کو جانتے؟ حضرت ایسا فرماتی ہیں کہ یہ اب جہنم میں پہنچ کے اس امر کو جان گئے کہ محمد الرسول اللہ جو دنیا میں ان کو دعوت دیتا تھا وہ دعوت تو حق والی تھی. اس بات کو آپ نے، یہ نہیں علم کا معنی کہ ابھی آپ کے بارے میں جان رہے ہیں، تو آپ نے یہ تلبیس کی ہے. اور 5ویں نمبر پر گمان صاحب کسی عالم سے بیٹھ کے پڑھ بھی لیں. یہ الآنا آپ نے کہا لگا ہے، آج مثال دی میں نے آج بیان کیا، فلانے آج بیان کیا، تو الآنا کہاں تو نے لگایا؟ یہ الآنا سما کے ساتھ لگ رہا ہے یا قول کے ساتھ لگ رہا ہے؟ اس کا بھی ذرا مطالعہ کر کیا. تو نے الآنا کو قول کے ساتھ لگائے،
اور الآنا کو قول کے ساتھ لگانا سب سے بڑی جہالت ہے. الآنا لگتا ہے سما کے ساتھ. تو میں نے حضرات کے حوالے بھی دے دیے, تو الآنا پر بھی ذرا غور کر لے. پھر آپ نے ایک روایت پڑھی حضرت عائشہ صدیقہ کی پردے والی. تو گمان صاحب خوف خدا دعویٰ دے رہے سما کا اور دلیل پردے کی دے رہا ہے. پردے کا سما سے تعلق ہے یا رویت سے؟ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پردے کا تعلق سننے سے ہے یا دیکھنے سے. دعویٰ تیرا سماع الاموات کا ہے اور روایت جو پیش کر رہا ہے وہ ہے پردے کی. تو مطلب یہ ہے روایت دیکھنے کی پیش کر رہا ہے, دعویٰ سننے کا کر رہا ہے. تو اب ذرا متعین کر کے مردہ دیکھتا بھی ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ, پھر تیرا میں حکم بتاؤں. باقی رہ گئی یہ روایت جو حضرت عائشہ کے ذمہ تو نے لگائی اور آگے جھوٹ بولا کہ تم کہتے ہو عقل کے خلاف ہے. گمان صاحب میں قلیب بدر کے مقام پہ ہوں, آپ کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا اگر یہ حضرت عائشہ کے پردے والی روایت سے آپ نے رویت یا سما کا لفظ نکال کے دے دیا, 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. جانا سما کا لفظ ہے نہ رویت کا. ظالمہ یہاں لفظ حیاء من عمر کھڑے ہے, حیاء من عمر, اور اس کا حضرت تھانوی نے کیا معنی کیا؟ التکشف اٹھا. فرماتی ہیں کہ اس سے ادب موتا ثابت ہوتا ہے, کسی قسم کا ادراک ثابت نہیں ہوتا. اب بتا گمن صاحب تیرا فارم صحیح ہے یا حضرت تھانوی کا؟ تو گمراہ ہے یا حضرت تھانوی گمراہ کر رہا ہے؟ حضرت تھانوی کے التکشف ہے, اور یہی مفتی رشید احمد صاحب نے بھی اس روایت پہ بحث کی اور حضرات نے بھی. اور ساتھ یہ بھی بتا دینا کہ تھانوی صاحب نے کیا استدلال کیا؟ ادب موتا ثابت ہوتا ہے. حضرت عمر تو شہید ہے, ان کو موتا حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟ ذرا بیان کر ان پہ موتا کا حکم. تو اور 5ویں نمبر پر میں یہ بھی اسی روایت پہ اگر تھوڑا سا عقل بھی ہو تو آدمی بات سمجھ سکتا ہے. پیشاب کرتے وقت آپ بیت اللہ کی طرف منہ بھی نہیں کرتے, پیٹھ بھی نہیں کرتے, کیونکہ بیت اللہ دیکھ رہا ہے. اب گمن جیسا محقق ہو تو وہ کہے گا بیت اللہ دیکھتے ہیں لہذا منہ بھی نہیں کرنا, پیٹھ بھی نہیں کرنی. اور جو کوئی مسلمان ہو, دیانتدار ہو, وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بیت اللہ کا ادب ہے. تو حضرت عائشہ کی یہ روایت علی وجہ تسلیم بھی کر لی جائے تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ حضرت عائشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے کہ جن کی غیرت کی وجہ سے اللہ نے ازواج مطہرات کو پردے کی نعمت عطا کی. تو آج حضرت عائشہ اس غیرت والے عمر کی قبر کا بھی ادب کر رہی ہے. اس سے رویت کہاں ثابت ہوئی, سما کہاں ثابت ہوا؟ تو اسی طریقہ سے آپ نے لفظ عقیدے کا کہا, اور گمن صاحب اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے عقیدہ قطعی ثبوت دلیل اور قطعی دلالت سے. اگر تیرے اندر جرأت ہے تو قرآن مقدس کی صرف ایک آیت پیش کر دے جس میں مردوں کے سننے کی بات ہو, صرف ایک آیت پیش کر دے, ایک ایک حرف پہ گمن صاحب 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا, صرف ایک آیت. اور رہ گیا ہمارا تو سن قرآن کیا کہتا ہے. جو عقیدے کا مسئلہ ہے سورہ فاطر 22واں پارہ آیت نمبر 22, اس میں 2 آیتیں کھڑی ہیں, ایک ما یستوی الاحیاء والاموات, دوسری ما انت بمسمع من فی القبور, تیسری سورہ روم اور چوتھی سورہ النمل میں انک لا تسمع الموتى فانک لا تسمع الموتى, 5ویں پھر سورہ فاطر میں ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, اور پھر یوم القیامت یکفرون بشرککم, شرک کا فتویٰ بھی لگا ہوا ہے. اور 6 نمبر پہ سورہ احقاف پڑھ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. 7ویں نمبر پر سورۃ النحل پڑھ اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. 9ویں نمبر پر سورہ یونس پڑھ, 10ویں نمبر پر سورہ نحل پڑھ. سورہ یونس اور نحل کا مقام سارے اکابر بزرگ قیامت کے دن کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین. 10ویں نمبر پر سورۃ المائدہ پڑھ, اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. 50 سے زائد مفسرین نے لکھا لا علم لنا اے بعد وفاتنا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اور 11ویں نمبر پر گمن صاحب انما یستجیب الذین یسمعون والموتى
यबअसुहुमुल्लाह, जहाँ अल-मौता को यस्माउन के मुकाबिल जिक्र किया गया। इसको किसी आलिम से पूछना, और कोई तफसीर उठा, रूहुल मानी उठा, बेजाबी उठा, सिराज मुनीर उठा, और कोई तफसीर दुनिया की उठा, सब कहते हैं जहां तशबी आदम समा में है। सब मुफस्सिरीन ने लिखा। और 12वें नंबर पर तीसरा पारा सूरह बकरा उठा, उसमें हजरत उजैर का वाकया देख ले। और 13वें नंबर पर सूरतुल काफ उठा, असहाबे काफ का वाकया देख लीजिए। और 14वें नंबर पर कुरान मुकद्दस की सूरह जुमर उठा, ताकि तेरी आंखें खुल जाएं। फयुमसिकुल्लती कज़ा अलैहल मौत की तफसीर बयानुल कुरान देख, माजदी देख, कश्फुर रहमान देख, उस्मानी देख, रूहुल मानी देख, कबीर देख। सब के सब मुफस्सिरीन ने लिखा कि यहाँ जो मर गया उसमें हयात भी नहीं रहती, इदराक भी नहीं रहता। हयात भी नहीं रहती, इदराक भी नहीं रहता। गुमन साहब, अकीदे यूं साबित होती, रिवायतों से और अखबार अहाद के पीछे भागना और फिर रीटियां करना। रिवायत कुछ कह रही हो, अगर थोड़ा सा इंसाफ हो तो आप बुखारी में वहां पढ़ लेते। इसी रिवायत के आगे हजरत कतादा की तोजी मौजूद है, वो मोजज़े पे दलालत करती है। फिर इसी रिवायत के लफ्ज देखें, इन्नहुम, हम ज़मीर है। गुमन साहब से गुजारिश है, फैसला करे कि इस इन्नहुम की ज़मीर में आप और आपके अकाबिर बुजुर्ग वालिदैन मौजूद है। ज़मीरों में तामीम होती है। इन्नहुम, ये मुर्दे। फिर एक बिमा अकूलो, जो मैं कह रहा हूं, तुम्हारी बात भी नहीं। और जो लहुम, मैं जो इनसे बात कर रहा हूं, तुमसे जो बात कर रहा हूं वो भी नहीं। अल आन, और इस वक्त, ना पहले ना बाद। और ये कितनी तखसीसें हैं? हम में एक तखसीस है, अकूलों में दूसरी तखसीस है, लहुम में तीसरी तखसीस है, और अकूलों में एक और तखसीस है। जो मैं बात कर रहा हूं तुम भी नहीं। अल आन में और तखसीस है। इसीलिए 250 से ज्यादा मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन, शारिहीन, उलमा, इससे भी ज्यादा ने यहां वजाहत किए, काना मोजज़तन लहू, ये पैगंबर करीम का मोजज़ा था। अगर समा को हकीकी माने में लिया जाए और अगर समा की ताबीर की जाए जिस तरह सैयदा कायनात ने की, तो इश्काल ही नहीं है। अब आखिर पे मैं बयान करूंगा, सामीन की तवज्जो दिलाऊंगा कि अब जो आया ना असल चेहरा सामने। अब तक ये क्या दावा करते थे, हम तो समाउन नबी के कायल है, हम तो जी हयातुन नबी के कायल है, हम समाउन नबी के कायल है। और अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब तक इन्होंने तकिया किया और अपना अकीदा नहीं बताया। समाउन नबी, हयातुन नबी पे बात की। अब आया असल अकीदा कि इन जालिमों का जो अकीदा हयातुन नबी के मुताल्लिक है वही अकीदा हयात अबी जाल के मुताल्लिक है। वहां पर भी रूह बदन में, यहां पर भी रूह बदन में। और इनका जो अकीदा समाउन नबी का है वही अकीदा समाए अबी जाल का है। हर मुर्दे के सुनने के काल है। अब कलीबे बदर पे कौन पड़े थे? गुम्मन के रूहानी आबा, जिनमें अबू जाल था, उतबा था, शैबा था। और हदीस जरा पढ़ना, मैं आपको बताऊं, वो अबू जाल, उतबा, शैबा सारे मौजूद है कलीबे बदर में। तो कल तक तुमने कौम को धोखा दिया। हम तुझे सिर्फ अंबिया के समा, नबी पाक के समा, हयातुन नबी, और आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई। गुमन साहब, अब आपने हर मुर्दे का उमूमी समा माना, आदतन समा माना। तो अब तेरा अकीदा है हर मैयत, चाहे अबू जाल हो, उतबा, शैबा हो, हर मैयत सुनता है, हर आदमी की बात सुनता है, हर वक्त सुनता है। ये जो अकीदा है, मैं चैलेंज कर रहा हूं मकामे बदर पर कि तू अपनी गार में बैठ के इस पे दलील ला किताबुल्लाह से कि हर मैयत सुनता है, हर वक्त सुनता है और हर आदमी की बात सुनता है। एक दलील ला, मुंह मांगा इनाम पा। एक हदीस मुतवातिर छोड़ खबरें बाद भी नहीं मिलेगी गुमान साहब, लेकिन उसूल पे रहना जरूरी है। और अगर ये आपका अकीदा नहीं तो फिर मेहरबानी करके बता कि बाज मुर्दे सुनते हैं या सारे, सिर्फ ये अबू जाल वगैरह या सारे सुनते हैं? अगर बाज हैं तो मुतय्यन कर दे, सारे हैं तो तस्रीह कर दे। हर वक्त सुनते हैं या कोई टाइम टेबल भी है? मसलन 10 से 12 तक सुनते हूं या एक
اور 3 کے درمیان سنتے ہوں, درمیان میں چھٹی کرتے ہوں, ہر وقت سنتے ہیں یا درمیان میں کوئی ٹائم ٹیبل ہے؟ کومن صاحب اس کو بھی متعین کر. ہر بات سنتے ہیں یا بعض مخصوص باتیں سنتے ہیں؟ اس کو بھی متعین کر. مثلا یہ تو ادھر گاڑیوں کی آوازیں بھی ہیں, موٹر سائیکلوں کی آوازیں بھی ہیں, موٹروں کی آوازیں بھی ہیں, جانوروں کی آوازیں بھی ہیں, گھومن کی آوازیں بھی ہیں. تو ہر آواز کو سنتے ہیں یا بعض آوازوں کو سنتے ہیں؟ اس کو بھی متعین کر کے پھر ایک دلیل پیش کر دے اصول اہل سنت کے مطابق. کعبہ کے رب کی قسم تیرا ماتھا بھی چوموں گا اگرچہ بعد میں تھوک بھی ڈالنی پڑ جائے, چوموں گا اور منہ مانگا انعام بھی دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.